اچھا آپ نے اب یہ کیوں आपने सामने मीडिया के सामने आए या पहले क्यों نہیں آپ کبھی آئے؟ پہلے اس لیے آواز نہیں اٹھائی کہ دیکھو اگر ایک بندہ روٹی اچھی کھا رہا ہے تو اسے تکلیف نہیں ہوگی، اگر اس کے بچے اسکول جا رہے ہیں اسے تکلیف نہیں ہوگی۔ حال ہی میری بیوی فوت ہوئی ہے اور وہ اس حالات میں فوت ہوئی ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے اس کے اچھا علاج کرانے کے لیے۔ میری والدہ 70-80 سال کی عمر میں ان کی، وہ 3 جاب کرتی ہیں۔ پہلی نوکری وہ کرتی ہے، اسکول میں 6 بجے جاتی ہے اور یہاں سے پیدل ایک مڑیا پل تکر، پھر وہ کسی کے گھر میں برتن دھوتی ہے، پھر وہ کسی کے گھر میں جا کر کپڑے دھوتی ہے، پھر ان کے فریج میں جو بچہ کچا ہوتا ہے وہ میرے لیے لے کر آتی ہے۔ بتائے وہ بیٹا کیا کر سکتا اپنے آپ کو، یا مار لے یا پھر وہ اپنے آپ کو ختم کر دے دنیا سے۔ یعنی میں 15 سال کی اذیت کی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ میری وائف فوت ہوئی ہے، میرے پاس کفن کے پیسے نہیں تھے۔ ایک لینڈ لاڈوں کا بیٹا جو کفن کے لیے پیسے نہیں دے سکتا ہے، جن کے بڑوں نے لوگوں کے سر پہ ہاتھ رکھے ہیں، لوگوں کو پڑھایا، لوگوں کو لکھایا جن کے بڑوں نے، آج ان کے بچوں کا یہ حال ہے۔ دیکھو یہ اللہ کا ایک عذاب ہے، یہ میں آپ کو در حقیقت بتا رہا ہوں۔ سچ بڑا کڑوا ہوتا ہے، ایک دن میرے گھر کھانے کو ہوتا ہے، ایک دن نہیں ہوتا۔ پھر میں نے جتنا میرے اندر جو کچھ تھا میں نے برداشت کر کے یہ آواز میڈیا تک پہنچائی ہے، اور آپ کا شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے چینل کو بہت زیادہ دے کہ آپ میری آواز ان تک پہنچائیں گے۔ ہم کوئی فقیر نہیں ہیں، میں صرف حکومت پنجاب سے، مریم نواز صاحب سے یہ نہیں کہہ رہا کہ میں تمہیں اپنے کزن کا دوست دے رہا ہوں، نہیں، میں تمہیں صرف ایک غریب عوام ہو کر کہہ رہا ہوں، میرے سر کی چھت نہیں ہے، میرے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور میری والدہ میرا یا میرے بچوں کو وظیفہ لگائے جس سے ہم اچھے شہری کی زندگی بسر کرے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان اکثر سلیم، اور گاما پہلوان کا تو نام آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا۔ یہ جو شخص میرے ساتھ موجود ہے یہ گاما پہلوان کی نسل میں سے ہیں، ان کی اولاد میں سے ہیں، اور مریم نواز صاحبہ کے یہ کزن ہیں۔ ان کا انکشاف ہے کہ میں مریم نواز کا کزن ہوں۔ آئیے ہم ان سے بات کر کے پوچھتے ہیں کہ یہ کس حوالے سے ان کے کزن ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مجھے یہی بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ مریم نواز صاحبہ کے کزن ہیں، تو آپ ان کے نان کے فیملی سے ہیں، داد کا فیملی سے، کہاں سے ہیں؟ جی یہ ان کا نان کا فیملی ہے، یہ میں ان کا کزن اس سے سے بنتا ہوں۔ یہ جی 2 بھائی تھے، گاما پہلوان اور امام بخش پہلوان۔ ان کے آگے جو نسل دو جہاں سے ان کی سی اوپر پیڑھی جو ہے وہ ایک تھا بوٹا پہلوان اور ایک رمزی پہلوان۔ ان کے یہ دونوں آگے نسل ہے، یہ نسل گامے پہلوان کی شادی تھی اور امام بخش کی اولادیں تھی۔ یہ ساری کچھ اولادیں ان کی کشتی میں چلی گئی تھی، کچھ پڑھ لکھ کر آفیسر بن گئی تھی۔ زیادہ تر ان کی اولادیں پہلوانی میں تھی، جس میں سے پولو پہلوان، یاسین پہلوان اور بلال ٹیپو ٹرکوں والا بھائی پہلوان، اور یعنی ایک امام دین پہلوان، یعنی یہ ساری ایک گیتھری تھی، نسل تھی ہے۔ گامے پہلوان کی دوتری یعنی گامے پہلوان کی بیٹی کلثوم نواز تھی، جو جسے کہتے ہیں دوتروان، وہ ان کی دوتری تھی، ٹھیک ہے، رشتے میں۔ کلثوم نواز صاحب کی شادی نواز شریف صاحب سے ہوئی تھی، اور جو کلثوم نواز کے ماموں تھے یعنی اقبال بٹ، وہ میرے ابو کے یعنی میرے دادا لگتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ جو میرا والد میں کلثوم نواز صاحب، ان کی جو والدہ تھی وہ ان کی پھپھو لگتی تھی۔ یہ مریم نواز میرے ابو کی پھپھو کی بیٹی یعنی میری کزن لگی۔ پھپھو کی بیٹی مریم نواز آپ کی پھپھو کی بیٹی ہیں۔ تو اچھا آپ نے اب یہ کیوں آپ نے سامنے میڈیا کے سامنے آئے یا پہلے کیوں نہیں آپ کبھی آئے کہ یہ میری کزن ہے، یا پھر اپنے حق کے لیے آپ نے آواز اٹھائی ہے، تو یہ کیسے آپ کے ذہن میں یہ ساری چیزیں آئیں؟ جی میڈم اچھا آپ نے سوال کیا۔ میڈم دراصل ہمارا جتنا بھی جو مریم نواز صاحب کا نانکا ہے وہ ماشاءاللہ سارا کھاتے پیتے گھر سے اور سارے رئیس لوگ ہیں، کیونکہ وہ خاندانی یعنی مقامی پہلوان ہے اور ورلڈ کے پہلوان ہیں جنہیں ورلڈ نے مانا ہوا ہے۔ یہ 15-16 سال ہو گئے میں بیمار ہوں، اور 20-25 سال میرے والد صاحب کو فوت ہوئے ہیں۔ میرے والد صاحب ماشاءاللہ ایک بڑے اچھے پڑھے لکھے اور بہت اچھے آدمی تھے۔ انہوں نے ماشاءاللہ ان کی اپنی جگہ تھی، اپنی پراپرٹی تھی، ہر چیز ان کی تھی، یعنی یہ سارے بیک گراؤنڈ سب اچھا تھا۔ میری جگہ جو ہے کالے گھاٹ کے سامنے ہے بجری والا اڈا، پہلے وہ کھاڑا تھا، وہ سب اڈے بن گئے ہیں، اس میں اوپر قبضہ ہوا ہے، میرے کزنوں نے کیا ہوا ہے۔ اب دیکھیے بات یہ پھر آپ کی وہی آ جاتی گھوم کے کہ جی آپ نے پہلے کیوں نہیں آواز اٹھائی۔ پہلے اس لیے آواز نہیں اٹھائی کہ دیکھو اگر ایک بندہ روٹی اچھی کھا رہا ہے
تو اسے تکلیف نہیں ہوگی. اگر اس کے بچے اسکول جا رہے ہیں اسے تکلیف نہیں ہوگی. حال ہی میری بیوی فوت ہوئی ہے اور وہ اس حالات میں فوت ہوئی ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے اس کے اچھا علاج کرانے کے لیے. میرے پاس پیسے نہیں تھے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کے لیے. پھر آپ کے ذہن میں ایک اور خیال آ گیا ہوگا کہ یہ گھر کا خرچہ کیسے چلتا ہے. میری والدہ 70-80 سال کی عمر میں ان کی، وہ 3 جاب کرتی ہیں. پہلی نوکری وہ کرتی ہے، اسکول میں 6 بجے جاتی ہے اور یہاں سے پیدل ایک مڑیا پل تکر. پھر وہ کسی کے گھر میں برتن دھوتی ہے، پھر وہ کسی کے گھر میں جا کر کپڑے دھوتی ہے. پھر ان کے فریج میں جو بچا کچا ہوتا ہے وہ میرے لیے لے کر آتے. بتائے وہ بیٹا کیا کر سکتا ہے، اپنے آپ کو یا مار لے یا پھر وہ اپنے آپ کو ختم کر دے دنیا سے، کہ جس کی ماں اس کے لیے ایسے جاتی ہے. پھر میں نے جتنا میرے اندر جو کچھ تھا میں نے برداشت کر یہ آواز میڈیا تک پہنچائی ہے. اور آپ کا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کے چینل کو بہت زیادہ دے کہ آپ میری آواز ان تک پہنچائیں گے. ہم کوئی فقیر نہیں ہیں، ہم کوئی مانگنے والے نہیں ہیں. الحمدللہ ہم صابر سید تھے. ہم تو ہمارے والدین نے ہمیں سکھایا ہے بیٹا یہ ہاتھ اوپر رکھو نیچے نہ رکھو. ٹھیک ہے. میں صرف حکومت پنجاب سے مریم نواز صاحب سے یہ نہیں کہہ رہا کہ میں تمہیں اپنے کزن کا دوست دے رہا ہوں. نہیں، میں تمہیں صرف ایک غریب عوام ہو کر کہہ رہا ہوں میرے سر کی چھت نہیں ہے، میرے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور میری والدہ میرا یا میرے بچوں کا کوئی وظیفہ لگائے جس سے ہم اچھے شہری کی زندگی بسر کرے اور ہمیں بھی ایک نیا مکان لے کر دے جو ان کے لیے ایک بایاں ہاتھ ہے. ایسے سمندر میں سے انگل آؤ ایج کر کے چھوڑ دو، ان کے لیے یہ ہے. ٹھیک ہے. اور میری ان کے ساتھ کوئی خلافت نہیں ہے. اس نیوز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان کے ساتھ 15 سال. ہاں ایک اور آپ کو بات بتا دوں، میں ملنے کی کوشش کی تھی 15 سال پہلے. ان کے گارڈ نہیں اندر آنے دیتے، جو ان کے گارڈ ہوتے ہیں وہ اندر نہیں آنے دیتے. درخواست آگے تک جاتی نہیں ہے. غریب آدمی صرف واپس آ سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا. عوام سے اپیل ہے کہ پاکستانی عوام، اللہ نے بڑے بڑے بیٹے پیدا کیے ہیں، اللہ نے اس عوام کے اندر بڑا دل گردہ رکھا ہوا ہے. میری اپیل ان لوگوں تک ہے جو میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میری آواز سن رہے ہیں. سب مسلمانوں کے لیے جو ایک مسلمان کے کام آتا ہے کہ آپ جتنی ہو سکے میری مدد کیجیے، جتنی ہو سکے، اور جتنا مجھ سے تعاون کرے گا اللہ اتنا راضی ہوگا آپ پر. کیوں کہ میں اس ٹائم کچھ کر نہیں سکتا. میرا علاج ہے 50-60 لاکھ روپے کا میرا پریٹ ہے. یہ بھی حکومت کو میں کہتا ہوں میرا کرائے، پر ابھی نہیں ہو سکتا. ابھی مجھے دل کا مسئلہ ہے، ورنہ یہ میں ابھی بھی کسی سے کہتا ہے کچھ علاج نہ کر کہ میرا ابھی کرا دیں. ابھی مجھے دل کا مسئلہ ہے، میں 3 سال نہیں کرا سکتا. دل کا مسئلہ حل ہوگا پھر میں یہ پریٹ کراؤں گا. اللہ کا بڑے بڑے اللہ کے بندے بیٹھے ہیں، بڑے بڑے اللہ نے ماں کے بیٹے پیدا کیے ہوئے ہیں جو اس ملک کو خرید لیں، جو اس ملک کے قرضے اتار دیں. انشاءاللہ میری آواز ان تک جائے گی اور انشاءاللہ کوئی نہ کوئی میری ہیلپ کے لیے آئے گا. میں اپنا واٹس ایپ نمبر دیتا ہوں 0309 48 10 394 0309 48 10 394. یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے اور میرا جائز کیش بھی ہے. مکان نمبر 35 بلاک D2 گجربڑا اسکیم نزد قمردین پارک خواتین ٹیکنیکل کالج اتوار مثال. یہ میرا ایڈریس ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کا موٹاپن ہے یہ ابھی سے سٹارٹ ہوا یا پھر کیسے یہ آپ اتنے بیمار کیسے ہو گئے؟ یہ 15 سال میں بتا رہا ہوں کہ 15 سال ہو گئے میں ایسے بڑا ہوں. یا میری دیکھیے حالت، میرے جسامت کی حالت دیکھیے. یہ انسانی لیے جسامت نہیں ہے. پیٹ نیچے لمکا ہوا ہے، میری کمر کے پیچھے بہت زیادہ وزن بڑا ہوا ہے. مجھے پیشاب کرنے میں تکلیف ہوتی ہے. یعنی میں 15 سال کی اذیت کی زندگی بسر کر رہا ہوں. میری وائف فوت ہوئی ہے، میرے پاس کفن کے پیسے نہیں تھے اسے دفنانے کے لیے. اس سے بڑی عزت کی کوئی زندگی میں آپ کو بچے بتا نہیں سکتا. ایک لین لاڈو کا بیٹا جو کفن کے لیے پیسے نہیں دے سکتے، جن کے بڑوں نے لوگوں کے سر پہ ہاتھ رکھے ہیں، لوگوں کو پڑھایا، لوگوں کو لکھایا جن کے بڑوں نے. آج ان کے بچوں کا یہ حال ہے. دیکھو یہ اللہ کا ایک عذاب ہے. حکومت دیکھے تو یہ اللہ کا عذاب. میں کہتا ہوں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. ابھی آپ حکومت سے یہ چاہتے ہیں، مریم نواز صاحبہ سے آپ کچھ بھی اپنے لیے نہیں مانگ رہے، اپنے بچوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری کفالت کریں تھوڑی سی. اور آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بس آخری پیغام ان کے لیے دے دیں کچھ. میں مریم نواز صاحب سے یہ کہتا ہوں کہ میرے بچے ہیں، میں نہیں چاہتا وہ میری طرح رولیں. میں نہیں چاہتا کہ وہ ان کی زندگی خراب ہو.
وہ چھوٹے ہیں, انہیں پڑھنے کا شوق ہے, ان کا وظیفہ لگا دے, میرا کوئی خرچ لگا دے, کوئی میرا وظیفہ لگا دے, کسی بیت المال سے, کسی سے, اپنی جیب سے کوئی نہ لگائے, تاکہ میں اپنا دوائی تو لے سکوں. میں اپنی دوائی نہیں لے سکتا, میں اتنا مجبور ہوں, میرے پاس اسٹک نہیں کہ میں اس سے پکڑ کے اٹھ جاؤں. یہ میں آپ کو در حقیقت بتا رہا ہوں, سچ بڑا کڑوا ہوتا ہے. ایک دن میرے گھر کھانے کو ہوتا ہے, ایک دن نہیں ہوتا. حقیقت بات بتا رہا ہوں آپ کو. قسطوں پہ موبائل لیا ہے کہ یار میری میڈیا تک آواز جائے. میرے پاس تو بٹوارا سیٹ موبائل تھا, پھر میری آواز گئی, اور میری آواز بٹ برادران ہیں, انہوں نے پہنچائی. وہ ان کی ہے ٹیم فیصلہ آباد میں, ان میں سے فریاض بٹ صاحب, ارشاد بٹ صاحب, کرنل صاحب, جوید بٹ صاحب, وہ میرے کو لائے ہوئے. انہوں نے ایک چینل لے کے آئے ہوئے چھوٹا جہا, کیا چینل تھا بیٹا, الجزیز, وہ آئے الجزیرہ آئے ہوئے. انہوں نے میری آواز پہنچائی ہے جزیرہ والے نے, کیسی تیری آواز پہنچانے ہیں. میری چھت ڈگنے والی ہے, میرے گھر راشن نہیں گا, میں تمہیں دس کچھ نہیں سکتا کہ ایڈا تکلیف دے منظر کتے بھی نہیں گا. اور لوکی 50,000 روپے دے تکے کھائی دے وے, 8-10 لڑکے کھلوتے ہو, کھانا کوڑے چ لوکی سٹ دے وے, پر مجبور دے پہ کیوں میں سفید پوشا دی باہر نہیں نکلدا. خاموش یار, اللہ دی دے روٹی, سفید پوش دا ہی مقصد ہوندا ہے. اور اگر میڈیا تک گل نہ جاندی, میں ہور 2 سال کٹ کٹ کے مر جانا سی. یہی کچھ ہونا سی. کہانی مٹ جانی سی, کسی دی آواز نکلی سی, جو سلسلہ چل رہا انج ہی چلنا سی. سب ماں پیو بنو میری یہی ہے, اپنی آواز کڈو, دب کے نہ مرو, خودکشی نہ کرو, اپنے حق تے لڑو. اپنا حق تاڑا اگر نہیں بھی کوئی ہے گا, تسی حقدار نہیں بھی ہو, تاڑا کوئی پیسہ نہیں پراپرٹی کی, حکومت کو بڑا حق لو, عوام کو بڑا حق منگو, تانوں عوام دے گی, تانوں حکومت دے گی. کہ کوئی ایسا ماں دا بیٹا اپنی جنہیں آخر سوال نہیں ہوتا نہ ملن گے. اللہ نے قرآن 50 دفعہ کیا ہے, صلہ رحمی, صلہ رحمی, صلہ رحمی. صلہ رحمی کی ہے, کسی بھوکے نوں روٹی کھوا دو, کسی دا تن ٹک دو, کسی دا بچہ سکول بھیج دو, کسی غریب نوں روٹی دے دو. میں کہنا وا اس تو علاوہ اجر ہی کوئی نہیں گا. اپنا دین, اپنا مذہب ساڈا یہی کچھ سکھاندا وے. تسی دیکھو, ہندوؤں نے, عیسائیاں نے, یہودیاں نے ساڈا قرآن پاک پڑھ کے سٹڈی کر کے تے کتھے گئے وے. اسی 50-60 سال 70 سال ان لوکاں تو پیچھے گئے ہاں. ساڈا ملک انہاں دے پیچھے کیوں؟ اسی اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتے, اسی اپنے بچوں کو صحیح دوائی نہیں دے سکتے, صحیح ماحول نہیں دے سکتے. ساڈا یہی حال ہونا ہے. اور اگر یہ چلتا رہا تو آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی ہر چیز, کچھ بھی نہیں رہے گا. میں بار بار مریم نواز صاحب نے کہنا وا, حکمران دے بڑے حق کے گئے, حکمران دے بڑے حق کے گئے. نہیں شکراندہ تے حضرت عمر فاروق دا قصہ پڑھ کے بیچ لو تاڈے سامنے. جے میری گل جھوٹ ہوگی تو میری جو مرضی سزا دے دینا. اللہ دے بندے, اللہ کا ڈرو, سب مال اللہ دا ہے. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے ان کی ساری گفتگو سنی اور انہوں نے اپنی تصویریں بھی شیئر کی, وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے. اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھر کی بھی حالت جو ہے وہ بہت ہی خستہ ہے, اور ان کی بھی حالت بہت خستہ ہے, اور اللہ پاک ان کے حال پہ رحم فرمائے. اور مریم نواز صاحبہ سے ہماری یہی التجا ہے, اپیل ہے ہماری کہ ان کی مدد کی جائے, ان کی ہیلپ کی جائے. اور بھی تو عوام کی ہیلپ مدد کرتے ہیں, یہ تو پھر ان کے اپنے ہیں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.